میرا جگری دوست برہان المعروف بھولا ڈنگر، چاند رات سے ہی کبھی فیشل تو کبھی اسکن پالش تو کبھی کلینزنگ روزانہ کی بنیاد پر ٹوگل کے سٹور سے سیلون سے کروانے کے لیے لگاتار آ رہا تھا۔ ہم روز پوچھتے لیکن بھولا جو آپ کول کر جاتا کہ یہ سب اہتمام کس لیے کیا جا رہا ہے۔ عید والے دن ٹوگل نے انکشاف کیا بھولے کو دیکھنے کے لیے لڑکی والے آ رہے ہیں۔ یہ خبر سننی تھی کہ ٹوگل کے ساتھ میرا اور چھٹن کا بھی منہ بن گیا۔ عید کے اگلے روز بھولا مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گیا۔ ہم نے اپنے اندر کے غصے کو اندر ہی دبا کر کہا، یار خیریت تو ہے؟ یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ بھولے نے کہا، یارو عنقریب میری شادی ہو جائے گی اور تمہاری ہونے والی بھابھی ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ چھٹن کے کہنے پر بھولے نے اپنی ہونے والی بیگم کو فوٹو دکھایا۔ بھابھی کی خوبصورتی دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ بھولا ڈنگر ہم کو حیران و پریشان چھوڑ کر چلتا بنا۔ آج لڑکی والوں میں سے ایک بندہ محلے میں تصدیق کرتا پھر رہا تھا، سارے محلے نے اوکے کی رپورٹ دی۔ خوش قسمتی سے وہ بندہ میرے ہتھے چڑھ گیا۔ پہلے اس کو بوتل پلائی اور پھر پوچھا کہ جناب کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس بندے نے کہا، مجھ کو برہان نامی لڑکے کے متعلق کچھ معلومات چاہیے۔ میں نے کہا، جناب یہ لڑکا تو نرا ڈنگر ہے اور ایک نمبر کا لوفر ہے۔ اس کے 3 اور دوست بھی ہیں، ایک علی، دوسرا ٹوگل اور تیسرا چھٹن۔ یہ چاروں وہ سامنے والے گٹر کے اوپر بیٹھ کر سارا دن ایف بی یوز کرتے، سگریٹ پیتے اور توڑا تاڑی میں مگن رہتے ہیں اور یہیں بیٹھ کر کس کو ٹھگنا ہے کہ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، لیکن سارا محلہ کہہ رہا ہے بھولا ڈنگر ایک شریف اور اچھا لڑکا ہے۔ میں نے کہا، جناب سارا محلہ ان کے سپر سٹور سے ادھار پر سامان لیتا ہے، اب سچ بتا کر وہ اپنا کھاتا کیسے بند کروا سکتے ہیں؟ باقی بچیاں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اگر آپ اپنی بہن یا بچی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ وہ شخص میرے پاس سے اٹھ کر ٹوگل کے سیلون چلا گیا۔ ٹوگل نے کہا کہ جناب جس کو کوئی 100 کا نوٹ ادھار نہیں دیتا آپ اس کو اپنی بچی دینے جا رہے ہیں۔ المختصر وہ شخص وہاں سے ہو کر بندو کے ٹی سٹال پر چلا گیا جہاں چھٹن نے بندو چاچا کے ساتھ مل کر اس شخص کی مکمل بھر دیا۔ بس پھر آج بھولا ملا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ شدید غم و غصے کی حالت میں تھا۔ ہم نے اس کی کیفیت پوچھی تو وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح پھٹ پڑا، یار کسی منحوس نے پتہ نہیں میرے سسرال والوں کو کیا کہہ دیا، کل تک جو راضی تھے آج انکاری ہو گئی۔ میں ٹوگل اور چھٹن بھولے کے جانے کے بعد اس کا رشتہ ٹوٹنے پر خوشی سے ناچنے لگے۔ ہمیں خوشی کی حالت میں جشن مناتا دیکھ کر اچانک بھولا سامنے کی دیوار سے اونٹ سے ہاتھ میں بیٹ پکڑے نمودار ہوا۔ ہم جیسے ہی بھاگے وہ ہمارے پیچھے یہ کہتا ہوا بھاگنے لگا، کمینو، شک تو مجھے پہلے ہی تھا، یہ کام تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اب چھپ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سن کر یقین ہو گیا کہ یہ کام تمہارا ہی ہے۔ ہم نے بھاگتے ہوئے صرف اتنا کہا، ہم رہ جائیں کنوارے اور تو کھائے شادی کے چوہارے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب اتنی سی بات پر پتہ نہیں کیوں بھولا ڈنگر اپنے جگری یاروں پر آگ بگولا ہو رہا ہے۔